بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ اچھا، افعال کی خاصیات، باب افعال کی خاصیت میں سے کیا 15 خاصیتیں ہیں۔ ایک خاصیت کیا ہوتی ہے؟ تادیہ ہوتی ہے۔ تادیہ کیا ہے؟ یعنی جو باب مجرد میں لازم تھا وہ افعال میں جا کے کیا ہو جائے گا؟ متعدی ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ مجرد میں لازم تھا تو افعال میں جائے گا تو وہ متعدی ہو جائے گا۔ اگر وہاں متعدی ب ایک مفعول تھا تو یہاں متعدی ب دو ہو جائے گا۔ جیسے حفر تو نہرن کیا ہے؟ یہ ایک مفعول کا ہے کہ میں نے کیا کی؟ نہر کھودی۔ یہ کیا تھا؟ حفر تو یہ کیا تھا؟ یہ ایک مفعول کا تقاضا کرتا تھا، لیکن اس کو باب افعال میں لے کے جاؤ گے تو حفر تو زیدن نہرن، میں نے زید سے نہر کھدوائی، تو زیدن مفعول اول ہے، نہرن مفعول ثانی ہے۔ اچھا جی، اسی طرح ہی علم تو زیدن فاضلن، یا فعل قلوب میں سے ہے نا، فعل قلوب میں سے، اس کے لیے دو مفعول چاہیے تھے۔ جب اس کو باب فعال میں لے کے جاؤ گے تو یہ کیا آ جائے گا؟ تو یہ کیا چلا جائے گا؟ تو عالم تو زیدن امرن فاضلن، میں نے زید کو جتلایا کہ امر کیا ہے؟ فاضل ہے۔ عالم تو زیدن امرن فاضلن، میں نے زید کو جتلایا کہ امر کیا ہے؟ فاضل ہے۔ عالم تو زیدن امرن فاضلن، ٹھیک ہے، تو میں نے اس کو جتلایا کہ زید کو بتلایا کہ امر کیا ہے؟ فاضل ہے، ٹھیک ہے۔ تو عالم تو زیدن امر فاضل، مفعول اول، مفعول ثانی، مفعول ثالث، تو اس کا مطلب ہے کہ باب افعال میں جو چیز اٹھا کے لے کے جاؤ گے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے نا، ہاں یہ اس میں سے۔ اچھا، دوسری نیکسٹ جو تھا تصغیر، یعنی کسی چیز کو صاحب ماخذ بنا دینا۔ صاحب ماخذ کی کل ہم نے کہا تھا کہ ماخذ اخذا جو ہے نا، اخذا کے معنی پکڑنے کے ہوتے ہیں نا، تو یہ مطلب ہے کہ کسی چیز کے کیا کر لینا، کہ جگہ پکڑنا جو ہوتا ہے نا، جگہ پکڑنا، یعنی جگہ پکڑنا، صاحب ماخذ بنا دینا۔ کیا مطلب صاحب ماخذ بنا دینا؟ کہ جیسے شراک بچوں تسمے کو کہا جاتا ہے، شراک، ٹھیک ہے نا، شراک۔ تو اب کیا کیا ہم نے؟ کیا کیا اس ماخذ کو نا، ماخذ کو ہم نے کسی جگہ کے اوپر کسی کو اس کی ملکیت دینی، کسی چیز کو وہ دے دینا ہے۔ تو ہم نے کہا، جیسے کہ کہا کہ اشرقت النالا، میں نے جوتی شراکدار بنا دی۔ کیا مطلب؟ میں نے تسمے والی جوتی بنا دی ہے۔ پہلے جوتے میں تسمے نہیں تھے، ٹھیک ہے نا، لیکن میں نے کہا اشرق تو میں نے کیا کیا ہے؟ اس جوتی میں نا تسمے لگا دیے ہیں، یعنی میں نے کیا کر دیا؟ آپ تسمے لگ گئے ہیں اس کے اندر، تو ابھی جوتی کیا ہو گئی؟ شراک دار ہو گئی، یعنی تسمے والی ہو گئی ہے۔ تو اشرق تو نالا، میں نے جوتی کیا بنا دی ہے؟ شراک دار بنا دی ہے۔ تو کسی چیز کو کیا بنا دینا؟ صاحب ماخذ بنا دینا۔ تو شراک بیسیکلی، اور وہ جامد بھی ہو سکتا ہے، وہ فعل بھی ہو سکتا ہے، کسی چیز ماخذ جو ہوتا ہے، ماخذ جو ہے نا بیسیکلی جو ہے۔ ایسے ہی دیکھو، الحما کا ماخذ کیا ہے؟ لحمن، لحمن گوشت کو کہتے ہیں۔ تو الحما زید، زید کیا ہو گیا؟ صاحب، باب فعال میں اٹھا کے لے کر گئے اس کے، تو الحما زید صاحب لحم ہوا۔ کیا مطلب؟ اس کے گھر میں کیا ہو گیا؟ گوشت کی کیا ہو گئی ہے؟ بڑی گوشت ہے، گوشت ہی گوشت ہے جناب۔ تو الحما زید، زید کیا ہو گیا؟ صاحب لحم ہو گیا۔ تو یہ اس میں سے کیا بن گیا؟ اس کو ہم نے کیا کر دیا؟ لحم کو، تو اس زید کو ہم نے کیا بنا دیا ہے؟ صاحب ماخذ بنا دیا، لحم صاحب لحم بنا دیا، صاحب ماخذ بنا دیا۔ ایسے اطفلت ہند، ہند کیا ہوئی؟ ہند جو ہے طفل والی، بچے والی ہوئی۔ تو یہ اس میں طفل کیا تھا؟ ماخذ تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب ہند کو ہم نے صاحب طفل بنا دیا، صاحب ماخذ بنا دیا، صاحب ماخذ، ٹھیک ہے۔ تصدیق کا مطلب کسی چیز کو صاحب ماخذ بنا دینا۔ تو باب افعال میں لے کے جاؤ گے تو وہ چیز جو ہوگی، چاہے وہ مفعول ہے چاہے وہ فاعل ہے، وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ صاحب ماخذ بن جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ جو اس میں سے کسی بھی چیز کو اٹھا کے وہ لے سکتے ہو، ٹھیک ہو گیا جناب علی۔ تیسری بچوں اس میں تیسرا جو خاصیت آتی ہے وہ ہے الزام، یعنی متعدی سے لازم کرنا۔ یہ الٹا کام ہو رہا ہے۔ الزام کا کیا مطلب ہے بچوں؟ یہ الزام وہ نہیں ہے، الزام کسی پہ الزام لگانا۔ یہ الزام یلزم الزامن کا مطلب ہے کہ لازم سے ہم نے کیا کرنا ہے؟ لازم بنانا ہے، متعدی سے ہم لازم بنائیں گے۔ ایک چیز، ایک فعل متعدی تھا، اس کو ہم کیا کر دیتے ہیں؟ اس کو ہم کیا کر دیتے ہیں؟ لازم بنا دیتے ہیں باب فعال کے ذریعے سے، ٹھیک ہے۔ تو کیسے ہوگا؟ الزام یعنی متعدی سے لازم کرنا، جیسے احمدہ زیدن، احمدہ زیدن، زید کیا ہوا؟ احمدہ زیدن، زید قابل تعریف ہوا۔ حمیدہ، حمیدہ جو ہے نا، حمید اللہ، اس نے اللہ کی تعریف کی، یہ متعدی باب تھا۔ اچھا، حمیدہ، حمیدہ یحمدو، ٹھیک ہے نا، حمیدہ یحمدو، اس کو باب فعال میں بچوں اٹھا کے لے کر گئے ہیں تو یہ کیا ہو گیا؟ متعدی سے لازم بن گیا ہے۔ احمدہ زیدن، زید قابل تعریف ہوا، احمدہ زیدن، زید کا نہیں ترجمہ بھی دیکھو، زید نے تعریف نہیں کی، یہ نہیں ترجمہ کرنا احمدہ زیدن زید نے تعریف کی، نہیں 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 نہیں، احمدہ زیدن، زید کیا ہو گیا؟ خود کیا ہو گیا؟ قابل تعریف ہو گیا، یہ لازم بن گیا، اس کو کہتے ہیں الزام۔ الزام تو لازم سے کیا، متعدی سے لازم بنا دیا کسی چیز کے اندر سے، ہم اس کو اٹھا کے کیا کرتے ہیں؟ باب فعال میں لے جاتے ہیں اور اس سے وہ چیز لازم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 4 آگے بچو، تعریض، ٹھیک ہے نا۔ تعریض کا مطلب ہوتا ہے کہ جی یعنی فائل کا مفعول کو ماخذ کی جگہ لے جانا۔ فائل کا، فائل اٹھا کے نا مفعول کو ماخذ کی جگہ پہ لے جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، ماخذ کی جگہ پہ لے جاتا ہے۔ فائل کیا کر دیتا ہے؟
فائل مفعول کو ماخذ کی جگہ لے جاتا ہے. جیسے کہ دیکھو ٹھیک ہے نا, تو کہتے ہیں جیسے کہ ابات الفرسا, ابات الفرسا, اباتو, ابات الفرس ہے, یہ کیا چیز ہے؟ میں گھوڑے کو بے کی جگہ لے گیا, یعنی مارکیٹ میں لے گیا یا جہاں پہ گھوڑے بیچے جاتے ہیں, ابات الفرسا. تو دیکھو تو فائل ہے, فائل مفعول کو اٹھا کے لے گیا ہے, کس جگہ کے اوپر؟ ماخذ کی جگہ پہ لے گیا ہے, بے کی جگہ پر. اباتو جو ہے نا بچوں, یہ کیا اباتو آپ خود پتا ہے کہ یہ کیا اکرم, تو یہ بے سے ہے, یہ بے سے اباتو. یہ کیا ہوگی؟ بے کیا ہوگی؟ ماخذ ہے, ماخذ میں بتایا جگہ پکڑنے کی جو تھا ماخذ. تو یہ اب کیا کیا ہے, اس گھوڑے کو اٹھا کے اس کی جگہ پر لے کر گیا ہے جہاں پہ گھوڑا بیچا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو ابات الفرسا, میں گھوڑے کو بے کی جگہ لے گیا. تو اباتو کا ماخذ کیا آ جائے گا؟ بے آ جائے گا. تاریخ کیا, یعنی فائل کا مفعول کو ماخذ کی جگہ لے جانا. ٹھیک ہے نا, تو اس میں سے کیا آ گیا؟ ٹھیک ہے نا, تو اس میں سے یہاں پہ دیکھو جگہ کے معنی آ رہے ہیں, یہ آ رہے ہیں اس میں سے ابات الفرسا. اور یہاں پہ اشرقت النالا, میں نے جو شراکدار بنائی ہے, تو آپ نے کہا کہ صاحب ماخذ بنایا ہے. گھوڑا تو صاحب ماخذ نہیں ہوا, گھوڑا تو نہیں ہوا, جگہ کی بات آ رہی ہے. 2 اور 4 میں یہ فرق آ رہا ہے. تصویر میں کیا تھا, آپ کسی چیز کو صاحب ماخذ بنا رہے ہو, اور یہاں پہ آپ کیا کر رہے ہو؟ جگہ کے معنی لے رہے ہو, ماخذ کی جگہ کے اوپر سے ابات الفرس. آپ نے کہا کہ جناب میں گھوڑے کو کدھر لے گیا ہوں؟ میں نے گھوڑے کو بیچا ہوا نہیں بنایا, ترجمہ یہ نہیں, ابات الفرس میں گھوڑے کو بیچنے کی جگہ پہ لے گیا. ہاں یہ چیزیں آپ کہو گے پتہ کیسے چلتا ہے؟ پتہ کیسے چلتا ہے, یہ بچوں غور کرنا پڑتا ہے بہت سی جگہوں کے اوپر. یہ ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ جناب یہ اس میں سے کیا اس کے لازم باب تھا یا یہ متعدی باب تھا. یہ تھوڑی سی ذرا نا ایک آگے کی بات ہو جاتی ہے ذرا, تو یہ ضرور پریشانی ہوتی ہے. ہمارے لیے آسانی اس طرح سے ہوتی ہے کہ بہت سے حاشیے والوں نے, بہت سی چیزوں نے انہوں نے بتایا ہوا تھا کہ جناب اس میں یہ میننگز پائے جا رہے ہیں, اس کے اندر یہ بھی بن سکتا ہے, یہ بھی بن سکتا ہے. تو اس طرح ہو جاتا ہے. لیکن اس لیے دیکھو نا اب کہ آپ خود کیا نہیں کر سکتے ہو, ہر چیز کو آپ خود وہ نہیں کر سکتے ہیں. لغت میں ویسے میننگ دیے ہوئے ہوتے ہیں, لغت میں جو میننگ ہوتے ہیں نا وہ دیے ہوئے ہوتے ہیں, کہ عام طور پہ وہ خاصیات کے ساتھ لغت کا جو میننگ ہوتا ہے وہ اگر باب دیکھو گے نا, باب فعال وغیرہ دیکھو گے یا فلاں دیکھو گے, تو انہوں نے کیا کیا ہوگا, وہ اس کی وہ میننگ بھی ساتھ دیں گے آپ کو, وہ خاصیت کے ساتھ لگا کے دیتے ہیں. میں گھوڑے کو بے کی جگہ لے گیا, اباتوں کا ماخذ بے ہے. ٹھیک ہے نا, تو اب آ گیا جی نیکسٹ آ گیا وجدان. وجدان کیا ہوتا ہے بچوں؟ وجدان پانے کے معنی ہوتے ہیں نا. ٹھیک ہے نا, وجدان کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ پانا, پانا. ٹھیک ہے نا, پانا. ٹھیک ہے نا, تو یہ پانا جو ہے نا, تو یہ جو ہے نا پانا جو ہے نا, سب پایا ان پایا جیتو ایک نہ پایا. ٹھیک ہے نا, سب پایا ان پایا تیرا جیتو ایک نہ پایا. یہ پانے کے معنی میں آ گیا. ٹھیک ہے نا, تو یہ جو ہے نا تو وجدان آ گیا, یعنی کسی شے کو ماخذ کے ساتھ موصوف پانا. کہ میں نے کیا کیا ہے, میں نے کیا کیا ہے موصوف کے ساتھ کیا ہے, یعنی میری کیا ہے, میری آبزرویشن یہ ہوئی ہے, میری آبزرویشن یہ تھی کہ میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے. وجدان یعنی کسی شے کو ماخذ سے موصوف, جیسے ابخل تو زیدن, میں نے زید کو بخیل پایا ہے. میری آبزرویشن یا میری کیا ہے, میری جو وہ ہے فائنڈنگز ہیں وہ کیا ہے, زید صاحب کیا ہیں, بخیل ہیں. ابخل تو زیدن. ٹھیک ہے نا, تو ابخل تو زیدن, میں نے زید کو بخیل پایا ہے. ابخل تو زیدن. ٹھیک ہے نا, اب خلط و سیدن. یہ اس میں سے, تو یہ کیا, یہ وجدان کے معنی میں ہوتے ہیں, کسی چیز کو پانا, فائنڈنگز کہہ لو, آبزرویشن کہہ لو اس میں سے. ٹھیک ہے نا. اچھا جی دیکھو اب ذرا, اب فائدہ آپ کو بتائیں گے. آپ کہیں گے استاد جی کبھی موصوف آ رہا ہے کبھی فائدہ آ رہا ہے, وہ خود بتا رہے ہیں. دیکھو ماخذ اگر لازم ہے, ماخذ اگر کیا ہے, لازم ہے, تو مدلول کا صیغہ فاعل سے ادا کریں گے. تو مدلول کا صیغہ کیا کریں گے؟ فاعل سے. جیسے اب خلط و زیدن, یہ باخلا جب کھولو, یہ جو تھا نا, اچھا تو مدلول کا صیغہ, تو مدلول کا صیغہ کیا کریں گے, مدلول کو صیغہ فاعل سے ادا کریں گے. مدلول کو صیغہ فاعل سے ادا کریں گے, مدلول کو. اب خلط ہو, ٹھیک ہے نا, تو اس میں سے کہ اس کا ماخذ بخل لازم ہے, اس لیے مدلول کیا ہوگا؟ بخیل ہوگا. ٹھیک ہے نا, بخیل. اب خلط و زیدن, تو ٹھیک ہے, اب تک کیا کر رہے ہو, میں نے زید کو بخیل پایا. ٹھیک ہے نا, زید کو کیا پایا؟ بخیل پایا. آپ مطلوب کا کیا مطلب ہے, اس کے بخل کی طرف اشارہ ہو رہا ہے نا, اس کے بخل کی طرف اشارہ کر رہے ہو نا آپ اس میں سے. مطلب اب خل تو زیدن, میں نے زید کو کیا پایا؟ بخیل پایا. اور اگر ماخذ متعدی ہے تو مدلول کا صیغہ مفعول سے بیان کریں, جیسے احمد تو, میں نے اس کو محمود پایا. دیکھو مفعول کا صیغہ محمود پایا. ٹھیک ہے نا, میں نے اس کو کیا پایا؟ محمود پایا. احمد تو, میں نے اس کو کیا پایا؟ محمود پایا. میں نے اس کو احمد نہیں, تعریف والا نہیں, بلکہ تعریف کیا ہوا پایا. ٹھیک ہے, تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر کیا ہو,
اگر لازم ہے ماخذ، اگر لازم ہے تو مدلول کو، مدلول جس پہ آپ دلالت کرنی ہے اس کے بخل پہ دلالت کر رہے ہیں، تو وہ جو اس کی بخیل ہونا جو ہے نا اس کے آپ کرو، ان کو سیدھا فائل سے ادا کرو کہ زید صاحب کے ہیں بخیل ہیں، زید بخیل ہے۔ اور اگر آپ کیا کرتے ہو، اگر مدلول کو متعدی ہے وہ ماخذ جو ہے، جیسے کہ احمد تو، ٹھیک ہے نا، احمد تو، ٹھیک ہے نا، تو میں نے اس کو محمود پایا، تو یہ حمیدہ، حمیدہ متعدی تھا نا، تو باب فعال میں جب لے کر حمد متعدی ہوتا ہے، اچھا حمد کیا ہوتی ہے، متعدی ہوتی ہے، تو اب ہم نے کیا کیا، احمد تو، جب ہم نے کہا احمد تو، ٹھیک ہے نا، تو میں نے اس کو کیا پایا، محمود پایا، ٹھیک ہے نا، احمد تو میں نے اس کو کیا پایا، میں نے اس کو محمود پایا، تو یہ اسم مفعول کا صیغے کے ساتھ لیں، اس میں ہم اس مفعول محمود کو خوب سمجھ لو، ٹھیک ہے نا، میں نے اس کو قابل تعریف پایا، قابل تعریف، قابل کے لفظ کے ساتھ یہ چیزیں آتی ہیں، قابل ہم، ٹھیک ہے نا، تو یہ اردو میں بخل والا، کلام والا، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ اس میں سے آ جاتے ہیں، ہم محمود کو خوب سمجھ لو، سمجھیے نا بات کو، یہ جو تھا نا اس میں سے آ جائے گا، نہیں سمجھ آئی بات کی میرے خیال میں، اس کو دیکھو پھر کل انشاءاللہ اس میں کریں گے ریکارڈنگ سٹاپ۔